ہم صرف دیکھتے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے ایک کائنات ہے، ایک ریز ہے، سائنس کہتی ہے انویزیبل، غیر مرئی شعائیں ہیں، غیر مرئی شعائیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کا نظام، غیر مرئی شعائیں ہیں، اور یہ شعائیں ہماری زندگی میں دیوار کے بھی آر پار اور کنکریٹ کے بھی آر پار ہو جاتی ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کائنات ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ آج کل کیمرے کی نظر صرف آنکھ کو دیکھ رہی ہے، ایئرپورٹوں پہ جائیں کہیں بھی جائیں صرف آنکھ کا فوٹو کھینچ لیتی ہے، بس ختم۔ اربوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، صرف آنکھ کی تصویر لے لیتی ہیں۔ ہماری زندگی میں کتنے حادثات ایسے ہیں جن کے پیچھے نظر تھی، بیماریاں ایسی ہیں جن کے پیچھے نظر تھی، دکھ ایسے ہیں جن کے پیچھے نظر بد تھی، روگ ایسے ہیں جن کا تعاقب نظر بد کر رہی تھی، زندگی میں موجود ہیں، پر ہم پرکھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم صرف سنتے ہیں، بعض اوقات یقین نہیں کرتے، ہم صرف بولتے ہیں، بعض اوقات گمان یقین نہیں رکھتے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور نظر بد ایک سچائی ہے، اور نظر بد ایک نظام ہے۔ اگر نہ سمجھا زندگی کے 4 دن ہیں، دکھوں اور تکلیفوں اور مشکلوں اور پریشانیوں، الجھنوں اور الجھتے ہوئے۔ اور دوسرے لفظوں میں فقیر ایک بات کہتا رہتا ہے، ڈپریشن اور اپریشن کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، ڈپریشن اور اپریشن اس کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے اگر تو نظر بد کو نہ سمجھا، اور نظر بد کے لیے مسنون دعاؤں مسنون اعمال کا ساتھ نہ لیا، مسنون دعاؤں مسنون اعمال کا ساتھ نہ لیا، مسنون دعاؤں مسنون اعمال کا ساتھ نہ لیا، کھا جائے گی، زندگی ویران ہو جائے گی، زندگی اجاڑ ہو جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک جگہ گیا، گاؤں تھا، تو گاؤں میں جا کے میں نے دیکھا تو ایک کھیت پورا جلا ہوا تھا، دیکھ آگ لگ گئی ہے، کہا نہیں کسی کی نظر لگی ہے، نظر لگی، ہاں۔ کہنے لگے، اس نے کہا واہ واہ کمال ہے، یہ فصل تو بڑی لاجواب ہے، بس کہہ کے چلا گیا۔ کھڑے کھڑے فصل ایسے بجھ گئی، پھر بجھی نہیں، بجھنے کے بعد مرجھائی نہیں، کالی ہو گئی، ایسے کالی ہوئی جیسے آگ ہوتی ہے، بالکل۔ وہ کہتے ہیں میں نے آگ دیکھی، سیاہ دیکھی، نظر کھا گئے۔ سہل بن حنیف فرمایا، خراش ایک غسل کیا، جبہ اتارا، اس حال میں کہ ایک صاحب سامنے کھڑے تھے، ان کا نام تھا عامر بن ربیعہ، اسے دیکھ رہے تھے۔ ابو امامہ کہتے ہیں سہل بہت گورے چٹے خوبصورت تھے۔ جب انہوں نے غسل کے لیے اپنا لباس اوپر کا اتارا، جبہ، تو عامر نے کہا واہ کیا خوبصورت، کیا حسن ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سہل نیچے گر پڑے، اور سہل بخار میں مبتلا ہو گئے، اور ان کی تکلیف بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو خبر دی کہ سہل اس طرح مبتلا ہو گئے، تو آپ نے بذات خود تشریف لے گئے، آپ ان کی عیادت کے لیے، علاج کے لیے، اور سہل کو آپ نے اس حالت میں پایا کہ وہ بہت سخت تکلیف میں، تو آپ نے عامر کو پوچھا، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اے عامر اس کے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ، تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟
دیکھا ہی تو تھا, گوری چٹی چمڑی کو دیکھا ہی تو تھا, بس دیکھتے ہی بندہ گر گیا. اور بندہ ایسا گرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور انہوں نے دعا دی, اور میرا وجدان کہتا ہے کسی کی نظر بد لگی تھی اور حضرت سہل کو میرے آقا کی پھر خوبصورت نظر لگ گئی اور اس کا کام بن گیا, اس کا کام بن گیا. اب پچھلا سبق پھر سے دوہراؤں گا. حدیث میں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ